السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان میں کامیاب ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں وہ ضیاء الحق کے فیورٹ تھے۔ بعد ازاں وہ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاست کا ناطہ جوڑا اور نواز شریف صاحب کے معتمد خصوصی میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام آباد میں ان کا مکان جو تھا وہ مستقل میاں نواز شریف صاحب کی آماج گاہ تھا اور وہ میاں نواز شریف کے مستقل میزبان تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا ناطہ جنرل مشرف سے جوڑا۔ مشرف صاحب کے دور میں پنجاب میں دھڑلے سے حکمرانی کی۔ اس کے بعد آج کل وہ زرداری صاحب کی نہ صرف زیر سربراہی پیپلز پارٹی کی کولیشن میں شامل ہیں بلکہ زرداری صاحب کے قریب ترین شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری مراد چودھری شجاعت حسین سے ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کے لب و لہجے کے حوالے سے اکثر جو ٹی وی کامیڈی شوز ہیں ان کی اوپر ایک قسم کا کامیڈی کرتے ہیں یا پیروڈی کرتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق چودھری صاحب نے اس کا کبھی برا نہیں بنایا۔ چودھری صاحب ایک وفادار آدمی ہیں، ان کے دروازے تمام سیاستدانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی ہر سیاستدان کے پاس بلا تعامل چلے جاتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، حتیٰ کہ مٹی پاؤ ان کا ایک قسم کا تکیہ کلام بن گیا ہوا ہے۔ تو آئیے چودھری صاحب سے ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ ملک کے اندر ایک قسم کی نفسہ نفسی ہے، عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذرہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی کوئی لانگ مارچ کر رہی ہے، کوئی جلسے کر رہی ہے، کوئی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اکانومی کا برا حال ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، افراتفری کا عالم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہم نے ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اب الیکشن ہونے تو چاہیے، لیکن جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اور جس طریقے سے آج کل لوگ لیڈران خاص طور کے اوپر ہم بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ کوئی طریقہ کار کوئی چلنے والا نظر نہیں آتا مجھے۔ تو افراتفری جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی پیدا کی، اس سے کیا آپ کی مراد ہے کہ یہ کولیشن پارٹنر کا قصور ہے؟ سیاستدانوں نے یعنی مجموعی طور پہ سیاستدانوں میں مجموعی طور پہ سیاستدان آج اکٹھے ہو جائیں تو تمام افراتفری بھی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مسائل کا بھی حل ہو جاتا ہے، اقتصادی طور کے اوپر بھی، سیاسی طور کے اوپر بھی، انتظامی طور کے اوپر بھی۔ اکٹھے ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کنسنسس ہو جائے ان کا کسی بعض معاملات پہ؟ بعض معاملات میں تو کنسنسس ہو جانے سے سب میں نہیں ملتے، نہ ملیں، لیکن لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہو جائے، اقتصادیات کے اوپر ہو جائے، باقی چیزوں کے اوپر ہو جائے، لیکن فارن پالیسی کے اوپر ہو جائے، ڈیفنس پالیسی کے اوپر ہو جائے، اس کے اوپر تو کنسنسس پیدا کرنے سارے باقی ملکوں نے کیے ہی ہوئے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان، وہاں پر کبھی پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سیاست کے علاوہ۔ تو اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا تعاون کیا ہے زرداری صاحب سے، زرداری صاحب نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ اپوزیشن کر رہا ہوں اور اب حکومت سے کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ اور نثار صاحب تو نکتہ چینی میں اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سابق دوست اور برادر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، جالب کی بات کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ التحریر اسکوائر کی بنا دیں گے ہم پاکستان کو۔ وہ زرداری صاحب کو صدر بھی نہیں مانتے، پہلے گیلانی صاحب کو نہیں مانتے تھے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کنسنسس جو ہے؟ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حبیب جالب نے یہ حکمرانوں کے خلاف لکھی تھی اور 60% کے اوپر تو وہ خود حکمران ہے، کیسے یہ کہہ سکتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا؟ 60% میں حکمران تو ہیں، وہاں تو آپ نے بھی 60% میں حکمرانی کی مشرف کے دور میں۔ پر ہم نے حبیب جالب کو کوٹ تو نہیں کیا تھا نا۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو 60% پہ کر رہے ہیں تو ان کا سٹیک نہیں پھر سسٹم میں ہو جاتا
میاں برادران کا بھی کہ وہ مل کے کچھ معاملات کو آگے چلائیں؟ چاہیے تو یہی اپنا یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہم نے اقتدار میں رہنا ہے، کوئی قوم کے لیے بھی کچھ سوچیں. 4 سال تو ہو گئے ہیں، کیا بیچیں گے؟ جب الیکشن میں جائیں گے تو کیا دکھائیں گے اپنے آپ کو؟ وہ یہی کہیں گے کہ آپ کی کارکردگی بڑی خراب ہے، ہماری بڑی اچھی ہے. ہمارا کیسے خراب ہے؟ ہماری ہم اپنی پرانی کارکردگی لے کے آئیں گے نا، جو ہماری کارکردگی تھی پہلے. تو 4 سال تک پرویز الہی صاحب نے حکومت کی ہے نا پنجاب کے اوپر. جی پرویز الہی صاحب کی کارکردگی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل فخر ہے اور 100 درجے بہتر، 100 درجے بہتر تھی، 100 درجے بہتر تھی. تو اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو شہباز شریف صاحب کی ایک شہرت تھی کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایک دم کیا ہو گیا ان کو؟ ایڈمنسٹریٹر تو ہیں، سسپینڈ کرنے میں، لوگوں کو نکالنے میں، لوگوں کو برا بھلا کہنے میں، اس طرح کی ایڈمنسٹریشن تو انہیں آتی ہے. یہ صحیح ہے چوہدری صاحب. تو میرا جو اوریجنل آپ سے سوال وہ یہی تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کوئی الیکشن تو ہوں گے، الیکشن ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک دم چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے، جلدی ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا، مثلا ایک مسئلہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا. نثار صاحب نے کچھ نام بھی دیے، وہ کہتے ہیں جو اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہے ان کو بھی کنسلٹ کرنے کو تیار ہیں. دوسرا مسئلہ جو آئے گا بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا، تو یہ تو اتفاق رائے کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا. اتفاق رائے پیدا کی جا سکتی ہے نا جی، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اب اگر میں نہ مانوں والی پالیسی ہو تو پھر تو علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اسٹیک تو آپ کے علاوہ ان کا سب سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، کوئی اور تیسرا آدمی یا فریق جو آ کے اس پر شبخون نہ مار لے؟ وہ جو مرضی وہ سب چیزیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو تب سب چیزیں ٹھیک ہیں، اگر ہم نہ آئیں تو پھر بے شک جو مرضی ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو چودھری صاحب آپ نے اتنے سال میاں برادران کے ساتھ کام کیا، میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ بھی آپ ان کے میزبان بھی رہے، آپ ان کے مینٹر بھی رہے، مشیر بھی رہے. یہ ایگزائل میں گئے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو وہ چلے گئے تھے، ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے تو نہیں چھوڑا تھا انہیں. ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمیں. چودھری صاحب اکثر جو مسلم لیگ کے ہمدرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ پاکستان کی سب سے فعال ترین سیاسی جماعت بن سکتی ہے. تو آپ کا تو میاں صاحب سے جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ساتھ بھی رہا، تو اس چیز کا امکان ابھی بھی ہے کہ آپ اور پی ایم ایل این کی کوئی ایسی بات چیت ہو جس سے مسلم لیگ کو اکٹھے کرنے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر رہے، اور یا یہ ایک ناممکنات میں سے ہے؟ یہ اب ممکن نہیں ہے. اب ویسے اب کہنا شروع کر دیں کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو سکتی ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی تھی لیکن نہیں اکٹھی ہو سکی، لیکن اب تو میدان میں اکٹھی ہوں گی، میدان لگے گا اب تو. یعنی مراد آپ کی میدان سے ہے کہ الیکشن میں تو آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نا، اکٹھی کیسے ہوں گے؟ اکٹھے تو ہوں گے نا، ایک جگہ پولیس اسٹیشن پہ تو اکٹھے بیٹھیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ اکٹھے ہوں گے. میں سنا ہے کہ آپ این اے لاہور کی جو ہے اس سے ایک طرف آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا، دوسری طرف این کا ہوگا، اس طرح اکٹھے ہوں گے آپ کا مطلب ہے؟ اس طرح اکٹھے تو پہلے اکٹھے بیٹھیں گے تو ایک جگہ پہ نا. جی ابھی تو شاید ایک دو جگہ بیٹھنے پہ بھی کوئی اعتراض رکھتا ہے آپ کو؟ ابھی کیا کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اب کیا بیٹھنا ہے. جی ہاں چودھری صاحب، یہ کیا عجیب سی بات ہے ویسے کہ آپ نے تو بڑی میزبانی وغیرہ کرتے رہے ان کی، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھا، تو ان کو کیا الرجی ہے آپ سے؟ ہم نے تو میزبانی کی تھی، وہ مہربان نہیں نکلے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں برادران احسان فراموش ہیں؟ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال وقت گزر گیا، اب باتیں کرنے کا کیا فائدہ. صحیح ہے. تو یہ آئندہ الیکشن میں یہ عرض کروں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سیٹ ڈسپلنٹ کریں گے پی 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 سے، تو جی ہاں. ابھی ایسا ہی پروگرام ہے یا الگ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، الیکشن تو اپنے اپنی ٹکٹوں کے اوپر لڑیں گے، اپنے اپنے نشانوں کے اوپر لڑیں گے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تو ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ بھائی کسی جگہ کے اوپر ہمارا کینڈیڈیٹ زیادہ فعال ہے، زیادہ ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وہ مدد کریں گے. صوبائی میں اگر 2 ہمارے آتے ہیں تو نیشنل میں ان کا آ جائے گا، ہمارے صوبے میں جاتے ہیں تو وہ
اس طرح کا ارینجمنٹ کریں گے نا کچھ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے ایک الیکشن میں پنجاب میں بالخصوص ایک ایسٹ ثابت ہوگی یا لائبلٹی؟ نہیں، برابر ہی چلے گا کام. یعنی برابر سے مراد ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے. ظاہر ہے جی. اب آپ دیکھیے پنجاب میں تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وجود جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کم از کم ووٹ شاید ہو خاصا مجھے نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے ان کا جو وجود ہے. پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے نا وہ ووٹ بھٹو کے ہی ہیں. جو ووٹ بھٹو کے نام سے پڑھنے ہیں وہی پڑھنے ہیں. باقی تو لوکلی جو ہوں گے وہ ان کے اپنے لوکل ووٹ ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لیے یا اس کولیشن گورنمنٹ جس کے آپ ایک قسم کے کلیدی ممبر ہیں، یعنی آپ کے 48 ارکان نے بھی ووٹ دیے، ویسے آپ کی 53 اسٹرینتھ ہے نیشنل اسمبلی میں، کہ اس کی نان پرفارمنس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی نااہلی ہے یا عدلیہ کی دخل اندازی ہے یا اپوزیشن کی رخنہ اندازی ہے؟ اپوزیشن کی تو ہے ہی، لیکن عدلیہ کا تو متعلق تو میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. ابھی تو آج کنٹیمپٹ والا کیس بھی آنا ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک صدر کا تعلق ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نظام چلے اور سسٹم چلے اور کچھ ملک کے اندر کر سکتے ہیں تو وہ کریں. لیکن ٹیم ان کی اتنی جو ہے نا وہ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، تو وہ ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے. بس تجربہ بھی نہیں ہے نا انہیں کرے گا. تو چودھری صاحب یہ میں جب سے گیلانی صاحب فارغ ہوئے ہیں میں یہ سن رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی کے اکثر حلقے کہتے ہیں جی یوسف گیلانی نے مروا دیا، وہ 18ویں 19ویں ترمیم کے حوالے سے تو بڑے 20ویں ترمیم کے حوالے سے تو بڑے فعال تھے، ہر سیاستدان سے انہوں نے رابطہ بھی رکھا ہوا تھا. ایک زمانے میں پی ایم ایل این کے اتنے قریب تھے، کہتے ہیں پی 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 کے نہیں این کے ممبر ہیں. لیکن گورننس کے معاملے میں وہ بالکل نخد ثابت ہوا اور انہوں نے 4 سال ضائع کر دیے. آپ کو اس تجزیے سے اتفاق ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو آدمی چلا جائے اس کے متعلق کیا کہنا ہے. لیکن بہرحال یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہا تھا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختیارات پریزیڈنٹ کے اختیارات جو اس بے طریقے سے دیے گئے ہیں ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ بیلنس رہنا چاہیے تھا جو نہیں رہا گیا. تو بیلنس ہوتا. صوبائی خود مختاری کے نام کے اوپر کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایجوکیشن کی پالیسی دیکھ لیں، ہیلتھ کی پالیسی دیکھ لیں. یہ کہاں ایجوکیشن کی پالیسی کو آپ ذرا دیکھیں. یہ صرف صوبائی خود مختاری کا نام لے کر وہ سارا کچھ لیتے رہے ہیں. اب سلیبس کریکولم ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. جو جس کا مرضی نام لکھا دے، قائد اعظم کی تصویر اٹھا کے اپنی لگا دیں، وہ پوچھنے والا ہے انہیں. اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صوبوں کے پاس اس صوبائی خود مختاری اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بالخصوص پیسے بہت آ گئے ہیں، وسائل آ گئے ہیں جن کا کوئی استعمال کو مجھے اتنا کم از کم اتنا وہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لیا جاتا ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 25 30 کروڑ روپے ایک ایک اپنے ایم پی ایس کو دے رہے ہیں جو ان کے پسندیدہ ایم پی ہیں. اچھا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے جی؟ صوبہ میں ہو رہا ہے اس طرح کا کام. تو لگتا کہاں پر ہے؟ سڑکیں کہاں بنتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنتا. نہیں لیکن پنجاب میں تو دیکھیں یہ لیپ ٹاپس اور سستی روٹی اور ایک قسم کے سارا فراڈ ہے. سارا فراڈ ہے جی. یہ پل جو بن رہے ہیں اچھا